حلقہ ارباب ذوق 1939 تعارف، قیام اور فروغ و ترقی۔ یوں تو سبھی ادبی حلقے نئے ادیبوں اور شاعروں کی تربیت میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن پنجاب کے قلمکاروں کی نئی نسل کو پروان چڑھانے میں جو کردار حلقہ ارباب ذوق نے ادا کیا ہے، اس کی نظیر بر صغیر میں ملنا مشکل ہے۔ 29 اپریل 1939 کو سید نصیر احمد جامعی نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، جس میں کل 7 افراد نے شرکت کی، جن میں نسیم حجازی، تابش صدیقی، محمد فاضل وغیرہ شامل تھے، اور ایک ادبی محفل منعقد کی۔ نسیم حجازی نے اس محفل میں ایک افسانہ پڑھا اور اس پر ادبی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اس محفل کو جاری رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا اور رسمی طور پر اس کا نام بزم داستان گویاں رکھا گیا۔ بزم داستان گویاں کا یہ پہلا اجلاس سید نصیر الدین جامعی کی رہائش گاہ پر لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں سید نصیر الدین جامعی کو بزم کا پہلا سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ بزم داستان گویاں کے 10 جلسے ہوئے، جس کے بعد 3 ستمبر 1939 کو اس انجمن کا نام بدل کر حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا گیا۔ نئے نام کے تحت اس انجمن کا پہلا اجلاس 1 اکتوبر 1939 کو ہوا۔ 1 اکتوبر 1939 کو حلقہ ارباب ذوق کے ایک جلسے میں اس کے قیام کے اغراض و مقاصد، اصول و ضوابط اور مستقبل کے لائحہ عمل کا تعین کیا گیا۔ میرا جی اور راشد نے حلقہ ارباب ذوق کے اغراض و مقاصد متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی سبب میرا جی کو حلقے کا دماغ کہا جاتا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کا باقاعدہ طور پر قیام 16 اکتوبر 1939 کو لاہور میں ہوا۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام کرنے والے ادیبوں میں حفیظ ہوشیار پوری، شیر محمد اختر، تابش صدیقی، محمد افضل اور سید نصیر احمد شاہ وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ اپریل 1940 کے وسط میں حلقہ ارباب ذوق کا پہلا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت میاں بشیر احمد، ایڈیٹر، ہمایوں نے کی۔ حلقہ کے اس پہلے سالانہ جلسہ میں میرا جی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر اور اپیندر ناتھ اشک وغیرہ نے بھی شرکت کی۔ اس بزم کے تحت ادبی نشست منعقد ہوتی تھیں، جن میں شعری اور افسانوی ادب پر جدید مغربی تنقیدی تصورات کے تحت بحث کی جاتی تھی۔ اس بزم کے ادبی گروہ میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ترقی پسند تحریک 1936 اور حلقہ ارباب ذوق 1939 یہ دونوں ادبی تنظیمیں ایک ہی عہد میں ادبی منظرنامے پر رونما ہوئیں۔ ترقی پسند تحریک کا نظریہ ادب برائے زندگی پر مبنی ہے، جبکہ حلقہ ارباب ذوق ادب برائے ادب پر زور دیتا ہے۔ اپنے ادبی نظریات کے لحاظ سے یہ دونوں تنظیمیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے ناراض ادیبوں کے لیے حلقہ ارباب ذوق ایک عمدہ پلیٹ فارم مہیا کرتا تھا۔ ترقی پسند تحریک سے ناراض ادیبوں کے لیے حلقہ ارباب ذوق ایک عمدہ پلیٹ فارم مہیا کرتا تھا۔ حلقے کا دروازہ ہر مکتب فکر کے لیے کھلا تھا، چنانچہ اگر ترقی پسند سمجھے جانے والے شاعر نون میم راشد کی صدارت میں کمیونسٹ ادیب سبط حسن ادب و فن کی مارکسی توجیہات پر مبنی اپنا مقالہ پڑھتے ہیں، تو اسی محفل میں موجود دائیں بازو کے نقاد عابد علی عابد
اس کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ حلقے کی ادبی نشستوں میں میرا جی اور قیوم نظر سے لے کر ضیاء جالندھری اور شہرت بخاری جیسے شاعروں کی ذہنی تربیت ہوئی۔ محمد صفدر میر اور سید امجد حسین جیسے دانشوروں کی فکر کو جلا ملی اور انتظار حسین اور مرزا ادیب جیسے کہانی کاروں کو اپنی بات سنانے کے لیے مناسب سامعین نصیب ہوئے۔ بعد میں حلقے میں میرا جی اور نون میم راشد شامل ہوئے۔ یہ لوگ مغربی ادیبوں کے علاوہ فرائڈ اور یونگ کے نظریات سے بہت متاثر تھے۔ میرا جی نے علامتی زبان پر زور دیا تھا اور موضوع کے برخلاف حیت کے تجربے کو اہمیت دی۔ شاعری کے حوالے سے حلقہ ارباب ذوق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حلقے نے نئی نظم کو فروغ دینے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ حلقہ ارباب ذوق کی ابتدا افسانہ خوانی سے ہوئی تھی۔ میرا جی نے حلقے کا رخ تنقید کی جانب موڑا۔ اسی زمانے میں آزاد نظموں کی بنیاد مستحکم ہوئی اور غیر رسمی زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ سعادت حسن منٹو نے 1948 سے 1955 تک کے عرصے میں اپنی 18 کہانیاں بزم کے جلسے میں پڑھیں اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ انہیں ایک ہی نشست میں 2 کہانیاں سنانی پڑیں۔ حلقے کے ایک سالانہ جلسے میں منٹو نے اپنا مشہور افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑھ کر سنایا تھا۔ حلقے کا یہ اصول تھا کہ اس کی نشست یا جلسے میں غیر مطبوع چیز ہی سنائی جا سکتی ہے۔ میرا جی اور راشد نے آزاد نظم کی حیت کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حلقہ ارباب ذوق نے صحافت کو ایک مناسب ماحول فراہم کرنے کی اہمیت پر توجہ دی۔ میرا جی اور راشد کے علاوہ جن لوگوں نے حلقہ ارباب ذوق کے مقاصد کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ان میں قیوم نظر، مختار صدیقی، یوسف ظفر اور ضیاء جالندھری وغیرہ بے حد اہم ہیں۔ لاہور کے بعد حلقہ ارباب ذوق کی دوسری شاخ 1941 میں ضیاء جالندھری کی ایما پر دہلی میں قائم ہوئی، جس کی ہر ہفتے نشست اینگلو عربک کالج میں ہوا کرتی تھی۔ آزادی کے بعد ملک اور بیرون ملک میں اس کی شاخیں قائم کی گئیں اور اس کے فروغ و ترقی کے لیے رسالے بھی جاری کیے گئے۔ ایک زمانے میں جب ادب پر سیاست غالب آ گئی تو حلقہ ارباب ذوق 2 الگ الگ حصوں میں بٹ گیا۔ حلقہ کا ایک گروہ حلقہ ارباب ذوق ادبی اور دوسرا حلقہ ارباب ذوق سیاسی کہلانے لگا۔ پہلے گروہ کی نمائندگی سجاد باقر رضوی، انتظار حسین اور اعجاز بٹالوی کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف عزیز الدین احمد، عزیز الحق اور امین مغل جیسے افراد تھے۔ حلقہ ارباب ذوق نے شعر و ادب کے جن نئے تصورات کی بنیاد رکھی تھی، ان میں سے بعض تصورات کو نمائندہ ادیبوں نے بھی برقرار رکھا۔ موجودہ ادوار میں بھی کسی حد تک ان کی معنویت قائم و دائم ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے دیگر ادبا و شعراء: صفدر میر، ظہیر کاشمیری، ڈاکٹر انور سجاد، شہزاد احمد، اکبر لاہوری، محمود لڈو اور شاہد محمود ندیم وغیرہ۔ حلقہ ارباب ذوق کے اغراض و مقاصد بقول قیوم نظر: اردو زبان کی ترویج و اشاعت، نوجوان قلم کاروں کی تعلیم و تفریح، اردو قلم کاروں کے حقوق کی حفاظت، اردو ادب و صحافت کے ناسازگار ماحول کو صاف کرنا۔ حلقہ ارباب ذوق کے نمائندہ شعراء اور ان کی شعری و ادبی خدمات: نون میم راشد، 1910 سے 1975۔ اصل نام نذر محمد راشد تھا، ادبی دنیا میں نون میم راشد کے نام سے مشہور ہوئے۔
راشد کی پیدائش 1910 میں گوجرانوالا میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گوجرانوالا میں اور اعلیٰ تعلیم لائل پور اور لاہور میں پائی۔ راشد نے کئی ادبی رسالوں کی ادارت کی۔ راشد کو ترجمہ نگاری سے خاص لگاؤ تھا۔ راشد نے کچھ عرصے فوج میں بھی ملازمت کی۔ راشد اپنی زندگی کے آخری ایام میں اقوام متحدہ سے وابستہ ہوا۔ راشد نے نظم کی حیت میں کئی تجربات کیے اور آزاد نظم کو فروغ دیا۔ راشد کی نظموں میں تہذاری پائی جاتی ہے۔ راشد نے اپنی نظموں میں ایرانی تلمیحات کے علاوہ ہندوستانی اساطیر کا بھی استعمال کیا ہے۔ اس نے علامتی زبان میں سامراجی طاقتوں کی استحصالی سازشوں کو اجاگر کیا ہے۔ راشد کو نفسیاتی مریض اور جنس زدہ بھی کہا گیا۔ راشد کی وفات برطانیہ میں 1975 میں ہوئی۔ برطانیہ میں اس کی لاش کو اس کی وصیت کے مطابق نذر آتش کر دیا گیا تھا۔ راشد کے شعری مجموعے ماورا ایران میں اجنبی، لا برابر انسان اور گمان کا ممکن۔ راشد کی مشہور نظمیں صبا ویراں، انتقام، زندگی سے ڈرتے ہو، اجنبی عورت وغیرہ۔ راشد کا پہلا مجموعہ ماورا تھا، جو نہ صرف آزاد نظم کا پہلا مجموعہ ہے بلکہ جدید شاعری کی پہلی کتاب بھی مانی جاتی ہے۔ مجموعہ گمان کا ممکن اس کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ میرا جی 1912 سے 1949۔ میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ ان کی پیدائش 25 مئی 1912 کو لاہور میں ہوئی۔ میرا جی نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ میرا جی آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ رہے۔ وہ ماہنامہ ساقی دہلی میں پہلے کتاب پریشاں اور پھر باتیں کے عنوان سے کالم لکھتے رہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میں میرا جی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ میرا جی نے ابتدا میں ساحری تخلص اختیار کیا تھا۔ بعد میں انہیں ایک بنگالی لڑکی میرا سین سے ایک طرفہ عشق ہوا اور ساحری کے بجائے میرا جی تخلص اختیار کر لیا۔ میرا جی شخصی حوالوں سے اردو نظم کا بدترین شاعر ہے۔ میرا جی کی نظموں کی بنیاد داخلیت پر ہے۔ میرا جی کو نئی شاعری کا بانی مانا جاتا ہے۔ میرا جی فرائڈ کے نظریات اور قدیم ہندو فلسفہ سے متاثر ہوئے۔ میرا جی کی نظموں میں وشنو مت کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ میرا جی نے حلقہ ارباب ذوق کو تخلیقی ادب کے حوالے سے عالمی ادبیات کے معائر کو اپنانے کی راہ دکھائی تاکہ عصری آگہی کو پروان چڑھایا جا سکے۔ میرا جی نے بہت سارے مضامین لکھے ہیں جن میں سے بعض انہوں نے بسنت سہائے کے قلمی نام سے بھی لکھے ہیں۔ میرا جی نے اپنی نظموں کا موضوع جنسی، نفسیاتی اور تہذیبی مسائل کو بنایا ہے۔ میرا جی کا سارا تخلیقی سفر تلاش ذات کا سفر تھا۔ میرا جی کی شاعری کا دوسرا زاویہ گیت اور تیسرا آزاد غزل ہے۔ میرا جی نے غزل کو ایک کنواری عورت کے مماثل قرار دیا ہے۔ میرا جی کا انتقال 3 نومبر 1949 کو ممبئی میں ہوا۔ منٹو نے میرا جی کا خاکہ 3 گولے کے عنوان سے لکھا ہے جو بہت مشہور ہوا۔ شعری مجموعے میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، پابند نظمیں۔ میرا جی کے نظموں کے ترجمے اور تجزیے 3 رنگ، اس نظم میں اور مشرق و مغرب کے نغمے، خیمے کے آس پاس، نگار خانہ میں میرا جی نے کئی ملکی اور غیر ملکی شعراء کی نظموں کے ترجمے اور تجزیے پیش کیے ہیں۔ مشہور نظمیں اجنتا کے غار، عدم کا خلا، یاتری، تنہائی، دھوبی کا گھاٹ، کلرک کا نغمہ محبت، پاس کی دوری، اونچا مکان، پردہ، یگانگت۔
وغیرہ۔ قیوم نظر 1914 سے 1989 تک۔ قیوم نظر 1914 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ قیوم نظر نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا۔ وہ بعد میں نظموں کی طرف متوجہ ہوئے۔ قیوم نظر ایک تجربہ پسند شاعر ہیں۔ قیوم نظر کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر لمحہ بدلتی دنیا کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ تہذیبی تنزل قیوم کی نظموں کا خاص موضوع ہے۔ قیوم نظر نے اردو شاعری کی 3 اصناف نظم، غزل اور گیت میں یکساں طور پر طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی نظموں میں دھن اور مایوسی کی کیفیت نمایاں ہے۔ قیوم نظر نے بکثرت نعتیں بھی کہی ہیں۔ قیوم نظر نے قرطبہ کی تاریخی و تہذیبی حیثیت کو بھی اپنی نظموں میں جگہ دی ہے۔ قیوم کے شعری مجموعے قندیل، سویرا اور پون جھکولے، کلیات، قلب و نظر کے سلسلے۔ قیوم کی مشہور نظمیں اپنی کہانی، اندھی، کل رات اور معال وغیرہ۔ مختار صدیقی 1917 سے 1972۔ اصل نام مختار الحق تھا۔ مختار صدیقی 1917 میں گوجراں والا میں پیدا ہوئے۔ مختار ایک درویش صفت شاعر تھے۔ مختار کی ابتدائی شاعری میں میرا جی کا خاص اثر نظر آتا ہے۔ مختار جلد ہی میرا جی کے اثر سے نکل گئے اور آزادی کے بعد ان کی شاعری نئے فکری و فنی رویوں سے آشنا ہوئی۔ مختار صدیقی نے نظموں میں کئی حیاتی تجربے بھی کیے۔ مختار کو فن موسیقی میں مہارت حاصل تھی۔ مختار کی نظموں میں بھی موسیقی کے اثرات نمایاں ہیں۔ مختار کی شاعری میں زبان و بیان کے علاوہ دکھ درد کے حوالے زیادہ ہیں۔ ان کی شاعری میں سادگی اور بناوٹ بھی ہے۔ مختار میر سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ شعری مجموعہ منزل شب، مشہور نظمیں جوداڑو، رسوائی، آزمائش، زوال، آخری بات اور ٹھٹ وغیرہ۔ نظم آخری بات کا موضوع جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹمی حملہ اور وہاں کی تباہی ہے۔ ضیاء جالندھری 1923 سے 2012 عیسوی۔ ان کا اصل نام سید نثار احمد تھا۔ ضیاء 1923 میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ضیاء نے طویل نظموں پر خاص توجہ کی۔ ضیاء جالندھری کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے حسن کی دوامی حیثیت کو اجاگر کیا۔ ضیاء کی نظموں میں وقت کا ایک منفرد تصور ملتا ہے۔ ضیاء نے اپنی نظموں میں تمثیلی طرز اظہار اپنایا ہے۔ ضیاء کو ماضی کی تہذیبی میراث کھونے کا غم ہے۔ ضیاء نے اسلامی تاریخ و روایات کو بھی موضوع بنایا ہے۔ ضیاء کی نظم حابیل اسی طرح کی نظم ہے۔ ضیاء نے اپنے گیتوں کے ذریعے ہندوستانی دیومالائی ماحول و معاشرے کی بھی عکاسی کی ہے۔ ضیاء کے شعری مجموعے سر شام، نارسا، خواب سراب، پس حرف، کلیات، سر شام سے پس حرف تک۔ مشہور نظمیں ابو الہول، خود فریب، موج ریگ، ویرانے، ایک مجسمہ، زوال اور زمستاں کی شام وغیرہ۔ حلقہ ارباب ذوق کے متعلق مختلف ادیبوں کے اہم اقوال۔
حلقہ ارباب ذوق ایک آزاد ادبی جمہوری ادارہ ہے اور بحیثیت تنظیم اس کا تعلق کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہیں۔ یونس جاوید۔ حلقہ ارباب ذوق ایک مدت سے ادبی خدمات کرتا چلا آ رہا ہے اور ادیبوں کی یہ جماعت ملک کی وہ جماعت ہے جو ادب و ثقافت کو پروان چڑھاتی رہی ہے۔ سجاد باقر رضوی۔ حلقہ ارباب ذوق آغاز میں تو صرف ایک شہر اور وہاں کے چند اہل فہم تک محدود تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے ایک ملک گیر تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ احمد ندیم قاسمی۔ حلقہ ارباب ذوق نے برسوں مسلسل انتھک کام سے ثابت کر دیا ہے کہ ادبی دائرے میں ادبی اقدار کا احترام یہی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تاثیر۔ ابتدا میں اس انجمن کی روش عام ادبی انجمنوں کی سی تھی، لیکن جب اس میں باقاعدہ نقد و نظر کا آغاز ہوا اور تنقید کے جدید اصول حلقے کی ادبی محفلوں کے سامعین کے سامنے آئے تو حلقہ ایک تحریک کی صورت اختیار کرنے لگا۔ قیوم نظر۔ شکریہ۔